نماز میں آنے والے وسوسوں کا علاج۔ جگہ کے بارے میں وسوسہ۔ بہت سے لوگ نماز کی جگہ پر جائے نماز بچھانے کے بعد بھی مطمئن نہیں رہتے کہ پتہ نہیں جگہ پاک ہے یا نہیں، اور اسلام میں جگہ کے بارے میں یہ قانون ہے، جو دکھتا ہے وہی مانا جائے گا۔ اس جگہ سے کتنے کتے لوٹ کر گئے ہیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے، ابھی جو دکھ رہا ہے وہی مانا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتے آئے ہوں گے، کتنی بلیاں یہاں سے گزری ہوں گی، یا کیا گرا یا ٹپکا ہوگا تو میری نماز تو نہیں ہوگی۔ تو میری بات یاد رکھے، اگر ناپاکی صاف ظاہر ہے تو وہاں نماز نہ ہوگی، اور اس جگہ پر ناپاکی کا کوئی نشان نہیں تو پھر وہاں نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کئی بار اپنے نواسی سیدہ امامہ کو اٹھا لیتے، جب سجدہ کرتے تو بازو رکھ دیتے اور بعد میں پھر اٹھا لیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ بہت ساری عورتیں اس لیے بھی نماز نہیں پڑھتی ہے کہ گھر میں بچے کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں ہوتا، کہ چھوٹا بچہ ہے، ادھر سے نماز شروع کی تو بچہ نادانی میں کچھ بھی گرا دے گا، تو آپ اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ بچے کو اکیلا چھوڑنا رسکی ہے۔ تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ بچے کو گود میں لیے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مگر اس سے بچنے بہتر ہے، کیونکہ ہماری نماز اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نیت کا وسوسہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز شروع کریں گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ تم نے تو نیت ہی نہیں کی، اور آدمی پھر سے نیت کرتا ہے۔ نیت کے وسوسوں میں ایک اور بڑا خطرناک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان دل میں سے یہ وسوسے ڈالتا ہے، تو ریاکاری دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بیچ میں وسوسہ آتا ہے کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی، اور پھر نماز توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھے کہ ایک دفعہ ہاتھ باندھ کر جب نماز شروع کر دی تو پھر آنے دے وسوسے، جو بھی آتے ہیں، لیکن نماز جاری رکھے اور شیطان کو جواب دے کہ نکل یہاں سے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تیرا مشورہ لے کر ہنسنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان جب کسی کو وسوسے ڈالے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اسے جواب دے کہ تو نے جھوٹ کہا، یعنی شیطان کو جواب دینے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ بات من میں وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے کہے، نہ کہ زور سے۔ رکعت اور قرات میں بھولنا۔ کئی دفعہ نماز میں ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کون سی سورت یا کتنی رکعتیں پڑھ لی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک خنزاب نامی شیطان ہے جو نماز میں رکعت، قرات یا کسی سورت کو بھلوا دیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ سجدہ سہو کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا یہ طریقہ بتایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لیفٹ سائڈ تھو تھو کر دے تو یہ بھولنے والے وسوسے بند ہو جائیں گے۔ وہم ہونے کا وسوسہ۔ یہ ایک ایسا وسوسہ ہے کہ مثال کے طور پر کل آپ کا پیپر ہے، آپ نے 2 چیپٹر یاد کر لیے ہیں، لیکن شیطان وسوسے ڈالے گا، نہیں تجھے ابھی یاد نہیں ہوئے، تو بھول جائے گا، مطلب کسی ایسی چیز کا وسوسہ ڈال کر وہ ہمیں اس میں مبتلا کر دے گا جو ابھی ہوئی ہی نہیں، اور بندہ پریشانی لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس میں مبتلا بندہ بہت ہی ڈپریسڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بچے کو پڑھایا لکھایا ہے تو یہ شادی کر کے مجھے چھوڑ دے گا، اور کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں یہاں ہوں اور گھر پہ میری بیوی مجھے دھوکا دے رہی ہے، مطلب ابھی ہوا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ پہلے سے ہی اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ پڑھ تو لیا، اب پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ تو میرے دوستو، وسوسے آتے ہیں یا نہیں، نماز کسی صورت بھی نہ چھوڑے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اب نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمیں بہت وسوسے آتے ہیں اور ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں، اور جب نمازیں خراب ہو رہی ہیں تو وہ قبول کیسے ہوں گی؟ تو پھر فائدہ پڑھنے کا کیا؟ یاد رکھے، نماز جیسی بھی ہے اسے ضرور پڑھے، کم سے کم نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا۔ دوسری بات، نماز آپ کی جیسی بھی ہے وہ قبول ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سجدہ جو آپ نماز میں کر رہے ہیں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کی نیت تو پہلے سے ہی خالص ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، مطلب آپ کی نماز قبول ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا نماز قبول ہو رہی ہے؟
یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ کو ایک عمل بار بار کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یعنی آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کی پچھلی نماز قبول کر لی گئی۔ دوستو، نماز میں آنے والے وسوسوں کے علاج پر کئی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہے، مگر میں یہاں آپ کو 3 حدیث کا مفہوم سمجھا دیتی ہوں جس سے آپ کی نماز سکون سے ادا ہو جائیں گی۔ پہلا، عورتیں پردہ کریں، لباس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی حیا پیدا کرے۔ دوسرا، مرد حضرات اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی مٹھاس اور ٹھنڈک وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور تیسرا، جب بھی نماز پڑھے تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور نہیں تو یہ یقین رکھے کہ میرا اللہ تو یقیناً مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری بات، شاید یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہ ملے۔